میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ ایک مفاخرہ اور ہے احادیث کی کتابوں میں، اور وہ مفاخرہ دو شخصیتوں کے درمیان نہیں بلکہ دو زمینوں کے درمیان ہے۔ یہ کامل الزیارات سے پڑھ رہا ہوں، بڑی معتبر کتاب ہے۔ دو زمینوں کے درمیان مفاخرہ ہے، مکہ اور کربلا۔ یہ احادیث میں ہے، فقط شعر و شاعری نہیں ہے، احادیث میں مکہ اور کربلا کے درمیان مفاخرہ ہے۔ اور مفاخرہ اس طرح سے ہے کہ عرض کربلا نے یہ کہا، عرض مکہ نے یہ کہا۔ ایک بات اور بھی کہ جب یہ مفاخرہ پڑھا جا رہا ہے یا کوئی ایسی بات آ رہی ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے کہ وہ شیعہ حج کے لیے کربلا جاتے ہیں۔ نہ، حج کے لیے شیعہ مکہ ہی جاتے ہیں، اور مکہ ہی جانا ہے، اور جب تک وہاں نہ جائیں اس وقت تک وہ حج نہیں ہوگا۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ دوسری بات واضح ہو گئی کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس پر استطاعت ہے کہ وہ حج پہ جا سکتا ہے اور اس پر حج واجب ہو چکا ہے، اسے حج ہی پر جانا ہے۔ اگر وہ 1000 مرتبہ بھی زیارت کر لے تو اس کا حج باقی رہے گا، اور اگر اللہ نہ کرے حج کیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو وہ گناہ باقی رہے گا۔ یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلے یہ ذہن کانسیپٹ کلیئر رہے۔ تو حج پہ واجب ہے جانا جب اگر حج صاحب استطاعت کوئی ہے تو، اور حج ہی پر جانا ہے اسے، اس کے بغیر اس کا حج پورا نہیں ہونے والا۔ بلکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت ہو اور حج پہ نہ آئے اور اس کے بغیر مر جائے تو پھر مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی مرے یا وہ عیسائی مرے، اتنا سخت ہے۔ اور حج کے شرعی مسائل اپنے مقام پر ہیں، وہ میں اس وقت اس کو ڈسکس اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ فقہی مسائل کی کلاس نہیں ہو رہی۔ کئی لوگوں پر حج واجب ہو جاتا ہے لیکن تاخیر کرتے ہیں یا انہیں احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ ان پر حج واجب ہو چکا ہے۔ تو اس کو کسی نہ کسی عالم سے ڈسکس کریں اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے، اگر آپ کے پاس کوئی گولڈ ہے، کوئی کیش ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کو امکان لگ رہا ہے کہ شاید اب مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، تو یقیناً کسی معتبر عالم سے بات کر کے اسے ڈسکس کریں کہ آپ پر حج واجب ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ واجب شرعی ہے، اسلام کا رکن ہے۔ یہ 5 منٹ میں نے اس لیے لیے کہ وضاحت ہو جائے کہ جب عرض کربلا اور عرض مکہ کا مفاخرہ ہو رہا ہو تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ شیعہ حج کے منکر ہے۔ لیکن حج کا وجوب اپنے مقام پر، اور سرزمین کربلا کا، سرزمین مکہ پر بافضیلت ہونا اپنے مقام پر ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں وہ مفاخر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ مختصر سا ہے اور اس کے بعد اس کے کچھ بند بھی ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ان ارض مکہ قالت، کہ مکے کی سرزمین نے کہا۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مکہ کی سرزمین نے یہ کہا کہ قالت من مثلی، مکہ کی سرزمین نے کہا کہ کون ہے مجھ جیسا۔ وقد بنی بیت اللہ علی ظہری، میری تو شان یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر اپنا گھر بنایا ہے۔ مکہ کی کہ کون ہے مجھ جیسا، کہ میری شان یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر اپنا گھر بنایا ہے۔ تو فأوحى اللہ، اچھا وہ آیت بھی درمیان میں اس حدیث میں کہ اللہ نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، کہ اللہ نے مجھ پر اپنا گھر بنایا ہے اور اس گھر کی شان یہ بیان کی ہے کہ جو اس گھر میں آ گیا وہ امان پا گیا۔ تو جیسے ہی فخر کیا مکہ کی سرزمین نے، فأوحى اللہ عز وجل، اللہ عز وجل نے وحی کی اور وحی کر کے کہا قری واستقر، سنبھل جاؤ اور ذرا رک کے بات کرو۔ اللہ نے کہا سنبھل جاؤ اور ذرا رک کے بات کرو۔ ما فضل ما فضلتکی، تیری وہ فضیلت ہے ہی نہیں، فیما اعطیت بارض کربلا، جو میں نے سرزمین کربلا کو عطا کی فضیلت، الا بمنزلۃ الابرۃ غرست فی البحر، یہ حدیث ہے، مگر تیری سرزمین کی کربلا کے مقابلے میں
بہت پیارا جملہ ہے، ذرا غور کیجیے گا. تیری سرزمین کی کربلا کے مقابلے میں ویسی ہی فضیلت ہے کہ جیسے ایک سوئی کی نوک کو سمندر میں ڈبو دیا جائے، اس میں جتنا پانی آ جائے وہ تیرا مقام ہے، تو سمندر میں رہ جائے وہ کربلا کا مقام ہے. یہ حدیث ہے. اللہ اللہ بمنزلۃ العبرۃ غرست فی البحر. عبرہ کہتے ہیں سوئی کی نوک کو. وہ جو سوئی کی نوک ہے اگر وہ سمندر میں ڈالی جائے تو کتنی تر ہوگی؟ اتنا بس وہ مقام ہے کہ جو تجھاتا ہوا ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ جو ہمارے اور برادران سن رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ مکہ اور کربلا کے لیے اس طرح سے تقابل ہو؟ جناب بات یہ ہے، اللہ اکبر، بات یہ ہے کہ اللہ ہی نے یہ اہتمام رکھا ہے کہ اس نے کئی باتوں میں اپنے آپ کے لیے بھی وہ چیزیں پسند نہیں فرمائی کہ جو حسین کے لیے اختیار فرمائی ہے. باذن خدا تقابل کرنا کوئی اس طرح سے اچھا نہیں کہ تعداد کے حساب سے دیکھوں، لیکن اللہ ہی نے نظام رکھا ہے نا کہ حسین کے حرم میں کتنے زائرین کا مجمع ہوتا ہے. اب کوئی بگڑتا ہے تو بگڑتا رہے، حقیقت کو تو نہیں بتا سکتا. اب تو ویکیپیڈیا پر بھی ہے تو کوئی یہ بات بھی نہیں کہ شیعوں نے کر دیا ہے. صحیح، تو وہ شیعوں والی بات تو کوئی ہے نہیں. یہ ایک وہ حقیقت ہے، وہ ریالٹی ہے کہ جو اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے لیے بھی اس طرح سے حاجیوں کی تعداد کا ارادہ نہیں کیا جو حسین کے حرم کے لیے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، حقیقت ہے. اور یقین فرمائیے گا مکہ میں تو خیر اللہ کے نام پر، ان کے گھر کے نام پر اجتماع ہے. میں آپ کو کراچی میں ایک بات کہتا ہوں، مثلا اب جو حسین کے نام کا اجتماع ہے وہ اللہ ہی کے نام سے ہے. حسین کا اجتماع اور اللہ کا اجتماع نعوذ باللہ کو الگ الگ تھوڑی ہے. لیکن اگر اس طرح سے تقابل ہے تو مجھے بتائیے کہ جہاں صرف ذکر خدا کرتے چلے جائیے اور اس ذکر کے بعد بس آگے کوئی اور ذکر نہ کیجیے حضور کا اور آل رسول کا، شاید ویسا مجمع جمع نہ ہو پائے اللہ ہی کے ذکر پر بھی، کیونکہ اس نے خود یہ چاہا ہے کہ میرے نبی کے نام پر زیادہ اجتماع ہو اور آل نبی کے نام پر. تو ماشاءاللہ بس میں اتنا کہنا چاہتا تھا. جب یہ ہو گیا اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اے ارض مکہ، اتنا یاد رکھنا اگر میں نے سرزمین کربلا کو خلق نہ کیا ہوتا تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. اور وہ جس نے سرزمین کربلا کو اپنے ضمن میں لیا ہوا یعنی حسین ابن علی، اگر میں نے حسین ابن علی کو خلق نہ کیا ہوتا تو تیرا وجود ہی نہ ہوتا. اور بلکہ ایک اور حدیث میں کامل زیارت ہی کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کربلا کی زمین کو مکہ مکرمہ کی سرزمین سے 24,000 سال پہلے خلق کیا. ٹھیک ہے، اس پر فارسی زبان کے شعراء نے بھی کلام کہا ہے، فقط اردو نہیں. فارسی زبان کے شعراء نے کعبہ اور کربلا پر مثنوی لکھی ہے. حاج غلام رضا زادے اور بھی کافی لوگ ہیں جنہوں نے کربلا اور مکہ کا مکالمہ لکھا ہے فارسی زبان میں. اردو کے ایک شاعر ہیں جناب باقر امانت خانی صاحب، جن کا تعلق انڈین حیدرآباد سے، ان کے پوتے رہتے ہیں میلبرن میں. انہوں نے مجھے ذاتی طور پر ان کا کلام پیش کیا اپنے جد کا، کہ جس میں انہوں نے کربلا اور مکہ کا مکالمہ لکھا ہے اسی حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے. وہ میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں سناتا ہوں اور ہم مزید آگے بڑھتے ہیں ساتھ میرے. جی، کہا مکے نے کہ زمزم کا ہے پانی میرے پاس. ٹھیک ہے، کہا مکے نے کہ زمزم کا ہے پانی میرے پاس، بجھتی ہے جس سے ہی حجاج کے ارمان کی پیاس. کربلا بولی کہ مجھ میں تو ہے بحر احساس، کربلا بولی کہ مجھ میں تو ہے بحر احساس، بہتے دریائی پہ دریائے وفا ہے عباس، بہتے دریائی پہ دریائے وفا ہے عباس. کہا مکے نے یہاں، بولا مکہ کے یہاں آب صفا پیتے ہیں، بولا مکہ کہ یہاں آب صفا پیتے ہیں، بولا مکہ کے یہاں آب صفا پیتے ہیں، بولی یہ زائر شہ آب وفا پیتے ہیں. ایک مل کے اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوبصورت آگے ذرا سنیے گا. کہا مکے نے کہ حج کے ہیں مناسک اظہر، حج کے مناسک کلیئر ہے نا، طواف ہے، صحیح ہے، طواف کی نماز ہے. کربلا کے کیا مناسک ہے، کربلا میں کیا کرنا ہے؟ کہا مکے نے کہ حج کے ہیں مناسک اظہر،
کربلا بولی مناسک ہے میرے دیدہ تر. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, یہ کربلا کے مناسک ہے. بات پہنچ رہی ہے. کہا مکے نے کہ حج کے ہیں مناسک اظہر, کربلا بولی مناسک ہے میرے دیدہ تر. کہا مکے نے کہ ہر سم سے حاجی آ کر, کہا مکے نے کہ ہر سم سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر, کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر. بقول کسی کے کہ حج تو نام ہی یہی ہے کہ 3 شیطانوں کو کنکر مارو, ایک پتھر کو چومتے رہو. تو وہاں چھوٹا شیطان اور بڑا شیطان اور ترتیب کے حساب سے ہے نا, وہاں پتھر مارو. اور ایک پتھر ایسا ہے کہ جس پر ہر حاجی وہ تڑپا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے میں چوم لوں اسے. سبحان اللہ. یہ جو ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب یہ آپ زیارت امام حسین جو پڑھتے ہیں اس اشارہ کر کے, یہ کیا اشارہ کیسے پہنچتا ہے اتنا دور سے؟ تو خود آپ دیکھیں گے کہ جب حاجی طواف کر رہے ہوتے ہیں, ہر ایک, آپ کسی سے پوچھے حجر اسود گئے تھے, کہا میاں کہاں جا سکے تھے, وہاں تو ایک عجیب ماحول تھا, جا ہی نہیں سکے تھے, وہاں تو ایک کے اوپر ایک لوگ گر رہے تھے. تو پھر آپ نے کیا کیا, حجر اسود کا بوسہ نہیں لیا؟ کہا نہیں, دور سے ہم نے سلام کیا, دور سے ہم نے بوسہ لیا. استلام کرتے نا, دور سے ہم نے بوسہ لیا. تو وہ جو دور سے بوسہ ہے حجر اسود کا, وہ سمجھ میں آ گیا. تو دور سے زیارت حسین کی وہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ تو کہا مکے نے کہ حسم سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر. پھر سنیے گا. کہا مکے نے کہ حج کے ہیں مناسک اظہر, کربلا بولی مناسک ہے میرے دیدہ تر. کہا مکے نے کہ حسم سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر. بہت خوبصورت نتیجہ اس کا, ذرا غور فرمائیے گا. کنکری مارتے جاتے ہیں شیطان پر. اب کربلا میں اس کی کیا ایسی مثال ہے؟ آپ سوچئے, حج میں تو ہے کہ شیطان کو کنکری مارو, اس کی کوئی مثال کربلا میں ہے کیا؟ تو کیا جواب دیا جائے؟ کہا مکے نے کہ حسم سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر. کربلا بولی نہیں کوئی بہکتا مجھ میں. کربلا بولی, وہاں شیطان کو کنکری مارنی ہے. کربلا بولی نہیں کوئی بہکتا مجھ میں, کوئی شیطان قدم رکھ نہیں سکتا مجھ میں. کربلا بولی کوئی بہک نہیں سکتا مجھ میں, کوئی شیطان قدم رکھ نہیں سکتا مجھ میں. کہا مکے نے کہ زمین کا میری رتبہ اعلیٰ, مکے کی سرزمین کا رتبہ اعلیٰ ہے بے شک. کربلا بولی کہ مٹی ہے میری خاک شفا, کربلا بولی مٹی ہے میری خاک شفا. کہا مکے نے کہ کعبہ میرا شک ہو کے ہنسا. تو یہ آپ کے لیے کعبہ شک ہو کے ہنسا تھا, کس کے لیے؟ امیر المومنین کے لیے. کہا مکے نے کہ کعبہ میرا شک ہو کے ہنسا. کربلا نے کہا اصغر ہے تبسم میرا. سبحان اللہ. کربلا نے کہا اصغر ہے تبسم میرا. بہت خوبصورت. اب یہ ختم کر رہا ہوں بس اس کو. بولا مکہ کہ نمازوں کی ادا مجھ سے ہے. نماز ادا ہی نہیں ہو سکتی جب تک مکی کی طرف رخ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. بولا مکہ کہ نمازوں کی ادا مجھ سے ہے, بولا مکہ کہ نمازوں کی ادا مجھ سے ہے. کربلا بول اٹھی تیری بقا مجھ سے ہے. اب تھوڑا سا یہاں پر آگے جزاکم اللہ مولانا شاد آباد رکھیں, تھوڑا سا مصائب کا ذکر آخر میں آ جاتا ہے, لیکن میں پڑھ دیتا ہوں ابھی اس لیے کہ ورنہ تسلسل میں پھر وہ رہ نہ جائے. کہ بولا مکہ کے یہاں ایک ہے شخص, بولا مکہ کے یہاں ایک ہے سب شاہ و فقیر. سب ایک ہی لباس میں آتے ہیں نا. ٹھیک ہے. البتہ وہ کانسیپٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. جس طریقے سے وہاں جو کمرشلائز ہے سسٹم, اب وہ ایک شاہ و فقیر پہ کہاں حج رہا. ٹھیک ہے. اب اس میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن کم سے کم ڈریس کی حد تک ڈاکٹر سے بھی کہا کہ اپنا کوٹ اتار دو, لائر سے کہا کہ اپنا بلیک کوٹ اتار دو, عالم سے کہا کہ اپنا ماما اتار دو, سب ایک لباس میں آئے سفید احرام میں. ٹھیک ہے. بولا مکہ کے یہاں ایک ہے سب شاہ و فقیر, رنگ کے فرق کی رکھتا ہی نہیں میں تصویر. کربلا بولی مجھ میں بھی ہے ایسی ہی نظیر, میں بھی رکھتی ہوں مساوات عمل کی تفسیر. یہاں تو عام انسان ایک جیسے لگتے ہیں نا, لیکن کربلا میں حسین نے کیا کیا, میں بھی رکھتی ہوں مساوات عمل کی تفسیر. رن میں فرزند شہ بدر و حنین آتے ہیں. یہ مساوات عمل کیا ہے؟ رن میں فرزند شہ بدر و حنین آتے ہیں اور جون کی لاش اٹھانے کو حسین آتے ہیں. سبحان اللہ. میں
خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا